بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر نہیں تو عمر کا خدا جانتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے خلفاء اور حاکم اور سیاسی حضرات جتنے زیادہ دیندار تھے، اتنے ہی یا اس سے کہیں زیادہ ان کی رعایا اور جنتا بھی، عام لوگ بھی دیندار اور متقی پرہیزگار تھے۔ اور یہ بالکل بات صحیح ہے، اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے کارنامے ہوں گے ایسے ہی حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اگر رعایا، عام آدمی، جنتا اگر نیک دیندار متقی پرہیزگار ہوگی تو ان پر حاکم بھی ایسے ہی اچھے دیندار لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ اور جب عام جنتا گناہگار ہو جائے، خطا کار ہو جائے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ یہی ہے کہ ان پر حاکم بھی ایسے ہی مسلط ہوتے ہیں، گنہگار، ظالم، ناانصافی کرنے والے اور طرح طرح سے عوام کو پریشان کرنے والے۔ اور آج اس کی ہم کھلے آنکھوں مثال دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ قدیم زمانے کے اندر یہ اللہ والے لوگ حاکم ہوا کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ایسے آگے تک سلسلہ چلا ہے۔ تو بڑے متقی پرہیزگار لوگ یہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا کے بہت بڑے بڑے حصوں پر یہ حاکم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تقوی اور طہارت ان کا مثالی تھا۔ اسی وجہ سے کسی نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ تم بھی کوئی حاکم ہو۔ حاکم تو ابو بکر و عمر تھے، دیکھو کیسے شاندار حکومت کر کے گئے، کیسے دیندار متقی لوگ تھے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رغبت نہیں، اور ایک تم ہو کہ اتنا بڑا محل بنا رکھا ہے، اتنے ہزار خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں اور شور شرابہ پورا۔ تو یہ بھی کوئی حکومت ہے؟ تم بھی کوئی حاکم ہو بھلا؟ تو تانا دیا کسی نے انہیں، تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ حضرت ابو بکر عمر اتنے اچھے خلیفہ تھے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ان کی رعایا، ان کی جنتا کون تھی؟ ان کی جنتا اور ان کی رعایا اور عام لوگ بھی تو بڑے عالی درجے کے تھے۔ حضرت ابو بکر کے جنتا میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، اور بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں۔ تو جیسے تم ایسے ہی میں، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسے وہ حضرات صحابہ ان کی جنتا ٹھیک ٹھاک تھی تو حاکم بھی اچھے ملے تھے ان کو، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو حاکم بھی ٹھیک ہو جائے، تو بات بھی اس کی صحیح ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ دور خلافت میں حکم دیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، بالکل خالص دودھ عوام کو، لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ دودھ میں پانی ملانے کے بعد ظاہر سی بات اس کی تاثیر، اس کی طاقت کم ہو جائے گی، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا اور اپنے ملک کے لوگوں کی خوشحالی اور ان کو چین سکون پہنچانے کے کام کریں۔ تو حضرت عمر بھی انہی میں سے ہیں کہ دیکھیے کیا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے بعد ایک رات مدینے میں گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت کو سنا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ صبح ہونے والی ہے، کیا تو دودھ میں پانی نہیں ملاتی؟ صبح ہونے والی ہے، دودھ لینے والے آئیں گے، دودھ لینے آئیں گے، تو کیا ان کے سامنے پانی ملائے گی؟ اندھیرا ہو رہا ہے، چپ چاپ ڈال دے لوٹے، 2 لوٹے بھر کے، کیا پتہ چل رہا۔ یہ دیکھیے کیسی دینداری تھی۔ لڑکی نے ماں کو جواب دیا کہ میں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں جبکہ امیر المومنین نے منع کر دیا ہے، آرڈر ہے اوپر سے حکومت کے، جب حکم ہے تو بس حکم ہے، اس کو ماننا ہے۔ حالانکہ وہاں کوئی کیمرے تھوڑی لگ رہے تھے، کوئی دیکھ لیتا کوئی، یا CID تھوڑی کھڑے تھے باہر کے ان کو پکڑ کے لے جاتے، تم نے کیا اندھیرا ہے، لائٹ بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو کچھ بھی کر لے۔ لیکن یہی ہے کہ فکر آخرت و تقوی ایسی چیز ہے کہ آدمی چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تنہائی میں ہو، تو وہ اللہ کا حکم پیش نظر رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے بندوں کا۔ آج بھی حکومت کے بڑے سے بڑے آرڈر آتے ہیں، ان پہ بڑی سختی سے عمل بھی کرایا جاتا ہے، لیکن کتنے فیصد عمل کرتے ہیں لوگ؟ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایک تو حاکم بھی ایسے ہی، اور دوسرے پھر رعایا کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تو ڈنڈے کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر حکومت کے قانون کا پالن بھی کرتے ہیں تو اللہ کا
فکر اللہ کا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکومت کے ڈر سے، ڈنڈے کے زور سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو حکومت کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ بجلی کا مسئلہ لے لیجئے، بجلی چوری کتنی عام ہے، کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو صحیح سچے ایمانداری سے بجلی خرچ کرتے ہوں اور ان کا صحیح بل دے دیتے ہوں، ورنہ خرچ کچھ ہو رہا ہے، دکھا کچھ رہے ہیں۔ چلو اب شہروں میں تو کچھ تھوڑی سختی ہونے لگی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایسی سختی نہیں ہے، تو وہاں اپنا وہ انہیں 2 کیبل ڈال رکھے ہیں، ایک تو میٹر میں لگا رکھا ہے اور ایک ویسے ڈال رکھا ہے کہیں چوری کسی کے پاس جو بڑا کام کرنا ہوتا ہے خرچے والا، تو اس کو وہ چوری والے کیبل سے کرتے ہیں، اور جو سستے والا کام کرنا ہوتا ہے اس کو میٹر میں لگے ہوئے کیبل سے کرتے ہیں۔ تو یہ چوری ہے، سراسر چوری۔ یہاں دیکھیں کیسی رعایا ہوگی حضرت عمر کی کہ ایک لڑکی کو بھی اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رعب دبدبہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈنڈے کے زور سے لوگ نہیں ڈرتے اس سے، اس کی نیکی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اس کا رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں پانی کیسے ملاؤں؟ انہوں نے منع کر دیا کہ پانی نہیں ملانا دودھ میں، خالص بیچنا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ لوگ تو ملاتے ہیں، تو بھی ملا دے، عمر کو کیا پتہ چلے گا۔ یعنی یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ آرڈر تو آتے رہتے ہیں، حکومت کے قانون تو بنتے ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، اور ان سے یہ ایسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قانون ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ قانون تو بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے ہیں، ان کی کیا پرواہ۔ چھوڑ دو پانی ملا، عمر کی بات چھوڑ، عمر کون سا یہاں دیکھ رہا۔ یہ کہا ان کان عمر لا يعلم فإلہ عمر يعلم ما كنت افعله وقد نهى عنه۔ لڑکی نے یہ جواب دیا، اگر عمر نہیں جانتا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت عمر اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہاں کی پکڑ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، دنیا میں تو بچ جائیں گے لے دے کے، چھپ کے، پتہ نہیں کتنے بہانے ہیں بچنے کے۔ یہاں تو رشوت بھی ہے اور نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں ہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن آخرت میں بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، وہاں تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ساری پوشیدہ چیزیں، پوشیدہ بھید کھل جائیں گے۔ وہ آدمی جو چھپا رکھے تھے، اپنے من کے اندر چھپی ہوئی باتیں، اپنے دل کے اندر دبی ہوئی باتیں، وہ لوگوں سے چھپا چھپا کر کیے ہوئے کام، وہ سب کھل کر سے تبلی السرائر، اس دن سارے بھید راز کی ساری چیزیں کھل جائیں گی، سب کے سامنے آ جائیں گی۔ فما له من قوت ولا ناصر۔ اور جب کھل کر سامنے آ جائیں گے اور پٹائی ہونی شروع ہوگی، بجنا شروع ہوگا، عذاب ہونا شروع ہوگا، تو نہ کوئی قوت کام آئے گی اور نہ کوئی مددگار تمہیں وہاں ملے گا۔ یہاں تو 100 مددگار مل جاتے ہیں، رشوت دے کے یا پیسے لے دے کے آدمی اپنا کام نکال ہی لیتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ لڑکی نے کتنا اچھا جواب دیا کہ اگر عمر نہیں جانتا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ اگر حضرت عمر کو نہیں پتہ چلے گا رات کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، تو اللہ کو تو معلوم ہی ہم کیا کر رہے ہیں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گی، جبکہ عمر نے اس سے منع کر دیا ہے۔ حاکم کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، جب حاکم نے قانون بنا دیا ہے، آپ ہی کے فائدے کے لیے بنایا، رعایا کے فائدے کے لیے بنایا، تو اس کو فالو کرنا یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر سب قانون توڑیں گے تو پھر ملک کے اندر قانون کیسے نافذ کیا جائے گا، لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا، لہذا قانون کا پالن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں اس زمانے میں تقوی اور طہارت کتنا عام تھا لوگوں میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال تقوی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات اور ان کے پیچھے ان کی بڑی اعلیٰ صفات رہی ہیں، تب جا کے اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ آخری حج میں کراچی سفر میں 2 جہازوں میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک جہاز نے 55 روپے کرایہ کر دیا۔ اس جہاز کے مسافروں کو ایک عورت انجیکشن لگا رہی تھی، ٹیکے لگتے تھے نا، اب بھی لگتے ہیں ٹیکے حاجیوں کو جانے سے پہلے۔ حضرت مولانا نے غصے میں فرمایا کہ فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، میں غیر محرم عورت کے ہاتھ سے انجیکشن نہیں لگوا سکتا۔ اڑ گئے حضرت۔ لوگوں نے کہا اگر اجلت نہ کی گئی اور اس سے ٹیکہ لگوا کر یہ جہاز پر نہ بیٹھے تو 55 کا ٹکٹ 182 روپے کا ہو جائے گا۔ فرمایا چاہے جتنے کا بھی ہو جائے، ابھی تو 55 روپے کا ٹکٹ ہے، لیکن اگر یہ جہاز نکل گیا، جو دوسرا جہاز کھڑا ہے اس کا ٹکٹ مہنگا ہے، وہ 182 روپے اس زمانے کے۔ مولانا نے انکار کر دیا اور جماعت ساری ٹھہر گئی۔
سب لوگ رک گئے وہیں کہ بھائی ہم نہیں جاتے جہاز میں، جب اس میں ٹیکے عورت لگا رہی ہے، ہم غیر محرم سے ٹیکہ کیوں لگوائے؟ وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گی، ہم غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دیں؟ غیر محرم کی شکل کیوں دیکھیں؟ کیسا تقوی! حالانکہ مجبوری ہے، اجازت ہے، لیکن کہتے ہیں نا فتویٰ اپنی جگہ اور تقوی اپنی جگہ، تقوی بڑی چیز ہے۔ فون پر فون کیا گیا اور ڈاکٹر جھنجھلاتا ہوا آیا اور کہا کہ وہ پیر صاحب کہاں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر سے ٹیکہ نہیں لگواتے؟ مولانا نے اس ڈاکٹر سے ٹیکہ لگوایا اور رفقا نے بھی، اور ٹکٹ بھی 55 ہی کا ملا۔ مولانا نے فرمایا کہ آج تو غیر محرم نے میرے جسم کو مس نہیں کیا، کسی غیر محرم نے میرے جسم کو نہیں چھوا۔ صرف ایک مرتبہ ایک عورت بیمار تھی، میں گیا تو نزع کسی کیفیت تھی، جان نکلنے والی تھی اس کی، اس نے جلدی میں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہا، میں نے ہاتھ کھینچ کیے، صرف میرے پوروں سے اس کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ بتائیے، زندگی کا ایک واقعہ، اور وہ بھی یاد ہے، اور وہ بھی کس مجبوری کا تھا اور کتنا لگا تھا وہ بھی بتا رہے کہ صرف پورے ہاتھ کی اگلے حصے صرف یہ لگے تھے میرے بدن پر، اس کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی غیر محرم نے میرے جسم کو نہیں چھوا۔ آج کل اس میں کتنی بے احتیاطی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کے یہاں جائیں تو لیڈیز سب سے پہلے بیٹھی ہیں تیار، ریسیپشن پہ جاؤ تو وہاں عورتیں ہیں، میڈیکل پہ جاؤ تو وہاں عورتیں ہیں، اور اندر جاؤ تو وہاں اور سب جگہ عورتیں ہی کام کر رہی ہیں۔ بچنا بھاری ہو گیا، کہاں تک انسان بچے؟ تو خود ہم نے اپنے آپ کے اوپر ایسا نظام مسلط کر لیا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ بدلا جا سکتا ہے۔ بھائی جو عورتیں آتی ہیں مریض، ان کو عورتیں دیکھیں، جو مرد حضرات آ رہے ہیں مریض، ان کو مرد دیکھیں، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ نظام بن سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے باہر ہمارے علاقوں سے باہر جو ادھر حیدرآباد وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں اس طرح کے ہاسپٹل ہیں کہ وہاں 5-7 سال سے بچے کے اندر انٹری نہیں ہے، لیڈیز ہاسپٹل ہے، وہاں صرف لیڈیز ہی جا سکتی ہے، 5-7 سال کا بچہ بھی نہیں جا سکتا اندر، ایسے پردے کا اہتمام ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کرنا چاہیں مسلمان، اللہ کا ڈر خوف اگر ہو دل میں تب، اور صرف پیسہ کمانا مقصود ہو اور یہ دل میں ہوں کہ بھائی لیڈیز ذرا سستی مل جاتی ہیں اس لیے ان کو رکھ لو۔ دکانوں پہ بھی یہی نظر آ رہی ہے، ساری وجہ کیا ہے کہ ان کو کریم پاؤڈر کی تنخواہ چاہیے، بس ان کو اتنے پیسے چاہیے جس سے کریم پاؤڈر ہو جائے اور موبائل میں ریچارج ہو جائے، بس عورت کو اتنا پیسہ چاہیے اور وہ مل جاتا ہے کم، اور مرد کے 100 تقاضے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے دین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیاوی فائدہ تو دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ذرا کم پیسوں میں آ جاتی ہیں، مرد زیادہ پیسوں میں ملتے ہیں، لیکن دین کا کتنا بڑا نقصان اپنا بھی کر رہے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے اپنی نگاہوں کے سامنے غیر محرم پھر رہی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے حال یہ ہو گیا ہے کہ دل سے اس کی گناہ کی برائی ہی نکل گئی۔ دیکھتے دیکھتے لڑکیوں کو، عورتوں کو، ہوٹلوں میں جاؤ، ریسٹورنٹ میں جاؤ تو ان سے پوچھو ذرا حالات، ہوٹلوں والوں سے جو وہاں بیٹھے ہیں مینیجر کام کرنے والے، ان سے ذرا پوچھو کتنا ان کے دل کے اندر پردہ ہے، یا ان کے دل کے اندر کتنا تقویٰ اور طہارت ہے۔ برائی ہی نکل گئی اس بات کی کہ ہم غیر محرم کو کھانا کھلا رہے ہیں، غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، غیر محرم ہمارے یہاں آ جا رہی ہے، برائی ہی دل سے نکل گئی۔ تو یہ ایمان سے ہاتھ دھو جانے کی گھنٹی ہے کہ آدمی ایمان سے پھر جا ہے، اعمال سے پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔